الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ليس البر أن تولوا وجوهكم नेकी ये नहीं है कि फेर लो तुम अपने चेहरों को क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब मशरिक़ और मग़रिब की जानिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह और लेकिन नेकी ये कि जो शख्स ईमान लाया अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर वल मलाइका और फरिश्तों पर वल किताब और सारी किताबों पर वन नबीन और सारे अंबिया पर वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा और दिया माल उसकी मोहब्बत पर रिश्तेदारों को वल यतामा और यतीमों को वल मसाकीन और मिस्कीनों को वब्न सबील और मुसाफिरों को वस्साइलीन और मांगने वालों को
وفي الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، اور قائم کرتا رہا نماز اور ادا کرتا رہا زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے ہیں وہ اپنے وعدوں کو جب وہ عہد کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے تنگی میں اور سختی میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچی راہ اختیار کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، اعتقادات کے بیان کے بعد گزشتہ جمعہ میں عبادات میں سے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا تھا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی محبت میں، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے، اور پھر خرچ کے مواقع اور مصارف کا ذکر ہوا کہ وہ رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، مانگنے والے ہیں، اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے میں اگر کوئی قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہو، قرض ادا نہ کر سکتا ہو، تو اس کا قرض ادا کرنے میں وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب عبادات میں سے دو اہم ترین عبادات کا مزید ذکر فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز جو تمام عبادات میں اہم ترین عبادت ہے، کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جس کے ذریعے سے بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑتا ہے، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی فلاح ہے کہ انسان کا تعلق رب سے جڑ جائے۔ اور زکوٰۃ جس میں بندہ مال خرچ کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، تو دو ایسی عبادتیں ہیں کہ ایک عبادت کے ذریعے سے رب سے تعلق جوڑتا ہے، رب کے بندہ قریب آتا ہے، اور دوسری عبادت سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے قریب آتا ہے۔ ان دو عبادات کا ذکر فرمائے، اور قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،
کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر یہاں پر لفظ جو استعمال فرمایا وہ اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو ادا کرتے ہیں نماز کے اوقات کے اندر، اس کے قیام، اس کے رکوع، اس کے سجود کا لحاظ رکھتے ہوئے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع یہ دو لفظ ہیں، جس میں خضوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے وقت انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دے اور اس طریقے سے نماز ادا کرے جس طرح نماز ادا کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، کہ اس میں قیام کس طرح سے کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، کتنا جھکنا ہے، اور سجدہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، قاعدہ کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اس میں اعضاء کو جو جھکائے گا تو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس طریقے کے مطابق جو طریقہ اللہ کے نبی نے سکھلایا اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طرح میں نے تمہیں نماز پڑھنا سکھلایا، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر کے، نماز پڑھ کر کے صحابہ کو سکھلایا، اور پھر خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور خلافت کے اندر جہاں جہاں وہ گئے نماز لوگوں کو اسی طرح سے سکھلائی اور فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں وہ نماز سکھلاتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلائی۔ اور پھر نماز کے ادا کرنے کا وہ طریقہ صحابہ سے تابعین نے سیکھا، اور تابعین سے پھر ساری امت تک وہ طریقہ پہنچا، تو اس طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں خضوع، کہ جس میں اعضاء کو اللہ کے سامنے اس طرح سے جھکا دیا جائے جس طرح اللہ کے رسول نے جھکانا سکھایا۔ اور دوسرا ہے خشوع، کہ اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور نماز کو اس طرح سے ادا کرنا جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث احسان میں سائل کو سوال کے جواب میں سمجھایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو کم از کم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے وقت تمہارا دل اس طرف متوجہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام ہے خشوع۔ اور اس خشوع کو پیدا کرنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے وقت جب نماز پڑھیں تو جو نماز کے الفاظ ہیں جو آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان الفاظ کی طرف دھیان رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے وقت ان الفاظ کی طرف دھیان ہو کہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اور میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں۔ یہ پہلا درجہ ہے۔
کہ نماز کی جو الفاظ ہیں اس کی طرف دھیان رکھنا، اور خشوع پیدا کرنے کے لیے جو دوسری سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کی طرف دھیان رکھنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے معنی ہیں اس کے معنی کی طرف توجہ رکھنا، اس کے معنی کی طرف دھیان رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہان کا۔ تو معنی کی طرف بھی دھیان ہو، اور اس کے ساتھ اس بات کا استحضار ہو کہ میں رب العالمین کی تعریف بیان کر رہا ہوں، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں صفت رحمت کی طرف استحضار ہو کہ اللہ کی صفت رحمت بیان کی جا رہی ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا، تو اس میں اس بات کی طرف استحضار ہو کہ اللہ کا روز جزا کا مالک ہونا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ قیامت کا سارا نقشہ سامنے گھوم جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عقیدے کی اصلاح کہ مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم میں صراط المستقیم کی دعا کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اور پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ منعم علیہ لوگ کون ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، کہ ان کے راستے کا سوال کیا جا رہا ہے کہ اس راستے پہ مجھے چلا دے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے وقت اس بات کا دھیان ہو کہ میں پناہ مانگ رہا ہوں ایسے لوگوں کے راستے سے کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو اللہ کے غصے کے حقدار ٹھہرے، جو یہود اور نصارہ ہیں۔ تو معنی کی طرف دھیان ہو، الفاظ کی طرف دھیان، معنی کی طرف دھیان۔ جب یہ دو چیزیں پیدا ہوں گی تو پھر اس کے بعد تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس طرح عبادت کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے موجود ہے اور میں اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ درجہ کم از کم ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے خشوع اور خضوع۔ فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو اس طریقے سے قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور پھر عبادات میں سے فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں پر فرض زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ دیگر جو صدقات ہیں ان کا ذکر پہلے ہو چکا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اس کے ذمہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اِنَّ فِي مَالِ الْمَرْءِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کے اوپر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کے مال کے اندر حقوق ہیں۔ تو ان حقوق کا پہلے بیان ہوا اور پھر تاکید کے طور پر عبادات میں زکوٰۃ کا ذکر کر دیا کہ وَآتَ الزَّكَاةَ، کہ جو فرض زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور زکوٰۃ فرض ہوگی سال میں ایک مرتبہ، اور کس پر فرض ہوگی؟ جو صاحب نصاب ہو، جس کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی مالیت کا سامان موجود ہو، اس کی قیمت موجود ہو، نقدی کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور پھر اس کے اوپر فرض ہوگی کہ اس مال کے اوپر حولان خول ہو جائے، سال گزر جائے۔ اور سال گزرنے کا مطلب یہ کہ جس تاریخ کو سال کے اندر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس تاریخ میں وہ صاحب نصاب ہو۔ سال کے دوران میں مال چاہے بڑھے چاہے کم ہو، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر گزشتہ رمضان میں یکم رمضان کو جو آدمی صاحب نصاب تھا، اس کی مالیت اس کے پاس جو اس وقت موجود تھی 1.5 لاکھ تھی۔
اب سال کے دوران میں مال بڑھتا رہا گھٹتا رہا، اب جب یہ رمضان آئے گا اور یکم رمضان کو دوبارہ وہ دیکھے کہ اس کی ملکیت کے اندر کتنا مال موجود ہے، اب اگر رمضان سے 2 دن پہلے اس کے پاس 50,000 اور آ جاتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے 2 لاکھ کے اعتبار سے جو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر اس کا مال گھٹ جاتا ہے 50,000 رہ جاتے ہیں تو وہ 50,000 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو جس تاریخ کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس تاریخ کا نصاب دیکھا جائے گا کہ وہ اس تاریخ میں صاحب نصاب ہے یا نہیں، اور اس کی ملکیت کے اندر کتنا مال ہے۔ تو فرمایا وآت الزکاۃ، نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پھر اس کے بعد عبادات سے ہٹ کر کے اللہ نے معاملات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا معاملات میں ایفاء عہد کا خاص طور پر ذکر کیا کہ جتنے بھی معاملات ہیں تمام معاملات کی جو روح ہے وہ ایفاء عہد ہے، وعدے کی پاسداری ہے، کہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، تجارت ہے، لین دین ہے، اجارہ داری ہے، ان سب کا دار و مدار ایفاء عہد کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے اس کے اوپر زور دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، عہدوں کی پاسداری کرو۔ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدوں کو پورا کرو کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں، 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امان رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت برتے۔ اور دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ایسی ہیں، 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر وہ چاروں چیزیں، چاروں عادتیں، چاروں خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ اور فرمایا کہ ومن کانت فیہ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اگر کسی آدمی کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک عادت، ایک خصلت پائی جاتی ہے تو اس میں منافقت کی ایک عادت اور ایک خصلت پائی جاتی ہے، حتیٰ یدع، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہیں دیتا۔ اور وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ اذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرنا، واذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے اس کے اندر، واذا عاہد غدر، اور جب وعدہ کرے اس کو توڑ ڈالے، واذا خاصم فجر، جب کسی کے ساتھ الجھ جائے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بد زبانی کے اوپر اتر آئے اور گالیاں بکنا شروع کر دے۔ فرمایا کہ یہ چاروں علامتیں جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق، اور ایک علامت پائی جائے تو نفاق کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غدر کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کرتے، یہ لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پیچھے ایک جھنڈا ہوگا اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے جس نے غدر کیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ جتنا بڑا اس کا دھوکہ ہوگا اتنا اونچا اس کا جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے سے لوگ پہچانیں گے کہ یہ غدر کرنے والا، دھوکہ دینے والا، بے وفائی کرنے والا، عہد شکنی کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، معاملات کے اندر جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ وعدہ چاہے اللہ کے ساتھ ہو، چاہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، چاہے ایمان والوں کے ساتھ ہو یا کسی بھی انسان کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جب بندہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو یہ اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں تیرے احکامات کی پابندی کروں گا، تیرے حکموں کو مانوں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے۔ اب اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپناؤں گا، اسوہ حسنہ کو اپناؤں گا۔
اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کر دیا، اب اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے، اور پھر ایمان والوں سے جو بھی معاہدے کیے ہیں اس نے، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے نظر مانی ہے اس کو پورا کرے، قسم کھائی ہے قسم کو پورا کرے، مخلوق کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو پورا کرے، اس کے اندر دھوکہ نہ دے۔ اب اس چیز کو دیکھا جائے اور پھر ہم اپنا موازنہ کریں، ہمارے جو لیڈر ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو کسی عہدے کے اوپر فائز ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے کتنی وہ باتیں کرتے ہیں، کتنے معاہدے کرتے ہیں اور انہیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، لیکن جب اقتدار حاصل ہوتا ہے تو پھر غدر ہوتا ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے، اور پھر اس میں سے کسی بھی وعدے کی پاسداری نہیں ہوتی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت وعید بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور فرمایا کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اب اس کے بعد اللہ نے اخلاقیات کا ذکر فرمایا، اور اخلاق میں سے فرمایا کہ جو صبر ہے یہ بھی بنیادی چیز ہے، بنیادی روح ہے کہ انسان اس کے اوپر جو تکلیف آئے، جو پریشانی آئے، جو مصیبت آئے، اس کے اوپر صبر کرے۔ اب یہ مسائل دو طرح کے ہیں، فرمایا کہ ایک تو انسان کے اوپر جو مصائب آتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، قدرتی آفات کے ذریعے سے، اور ایک وہ ہیں جو انسان کے جسم کے اندر بیماریاں ہیں اور دکھ اور درد اور تکالیف ہیں۔ اب یہ انسان ہر ایک مصیبت کے اندر، تنگ دستی کے اندر، پریشانی کے اندر، چاہے وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے پریشانی ہو، چاہے کسی گھریلو وجہ سے پریشانی ہو، یا کوئی بھی پریشانی اور مصیبت آئے، اس کے اوپر وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اب فرمایا کہ یہ جو پریشانیاں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے اوپر آتی ہیں، یا تو بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، عذاب کی ایک جھلک ہوتی ہے، اور یا یہ بندے کے رفع درجات کے لیے، اس کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے پریشانیاں آتی ہیں۔ اب کیسے معلوم ہو کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ تو فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ اس پریشانی، اس تکلیف اور اس مصیبت کی آنے کے بعد بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، جزع فضع شروع کر دے، شکوہ شکایت شروع کر دے، پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا، عبادت میں کمی کر دے، اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، شکوہ شکایت ہو، تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف سے یہ پریشانی جو ہے، یہ مصیبت، یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے۔ آخرت میں اللہ بڑا عذاب دیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے لعلہم یرجعون، کہ یہ انسان باز آ جائے اپنی اس عادت سے، اس لیے اللہ رب العزت انسان کے اوپر پریشانیاں بھیجتے ہیں تاکہ یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اور اگر پریشانی آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد اس کا رجوع اللہ کی طرف اور زیادہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی فریادیں کرتا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت اس کے اوپر اس لیے آئی ہے کہ اللہ نے اس کے درجات کو بلند کرنا ہے اور اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں صورتوں میں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تنگی کے اندر، سختی کے اندر، پریشانیوں کے اندر صبر کرے، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور اسی طرح لڑائی کے میدان میں جم کر کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر کے لڑے اور اس کے اندر بزدلی نہ دکھلائے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس کا نام بر ہے، اس کا نام نیکی ہے، یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں۔ تو یہ جو یہود اور نصارہ یہ جو کہتے تھے کہ جس نے مشرق کی طرف رخ کیا تو وہ نیکی پر ہے، یا مغرب کی طرف رخ کیا تو وہ نیکی پر ہے، باقی نیکی نہیں ہے، اور جنت اور دوزخ کے ٹھیکیدار بن گئے تھے کہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ صرف یہود اور نصارہ کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، نہ تو ان لوگوں کا ایمان مکمل کہ انہوں نے ایمان کے اندر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، اور فرشتوں کے اوپر ان کا ایمان مکمل نہیں کہ انہوں نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن ٹھہرایا، اور نہ انبیاء کے اوپر ان کا ایمان ہے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور نہ ان کا جو ہے کتابوں کے اوپر ایمان ہے
کہ کتابوں کا انہوں نے انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، کتابوں کے اندر تحریف کی، اور نہ ان کے اندر سخاوت کا درجہ موجود ہے کہ وات المال علی حبہ، کہ اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ کریں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے مال کی خاطر اور دنیاوی اغراض کی خاطر قرآن کی آیات کو جو ہے اور اللہ کی فرامین کو انہوں نے بیچا، اور اس کے بعد فرمایا کہ نہ تو یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور نہ یہ وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں کہ قدم قدم پر انہوں نے وعدے کو توڑا، اور نہ یہ صبر کرنے والے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بے صبری کا اظہار کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک طرح کے کھانے کے اوپر کفایت نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور فرمایا ان کی بزدلی کا یہ عالم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ قوم عمالقہ کے مقابلے میں جہاد کرو، اور جو ہی تم شہر کے اندر داخل ہوگے اللہ کی مدد آ جائے گی، تو کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا اننا هاهنا قاعدون۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔